نہایت افسوس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ پوری دنیا میں جیسے ہم پہلے بات کرتے تھے کہ 2 ممالک ایسے تھے کہ جس میں اگر پولیو کا جو لال ڈاٹ دیکھنا ہوتا تھا آپ میپ میں دیکھیں تو ایک افغانستان میں ہوتا تھا اور ایک پاکستان میں ہوتا تھا. بٹ ویری 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 انفارچونیٹلی افغانستان بھی اس سے باہر نکل آیا ہے. لیکن ہم پاکستان میں ابھی بھی ہر سال میں تقریباً 4 دفعہ بہت ایگریسو پولیو کیمپین کرنے کے باوجود پولیو کے مزید کیسز جو ہیں وہ سرفیس پہ آنے لگ گئے ہیں. اور پہلے تو سیویج کے پانی میں جو ہے وہ پولیو کے نمونے ملتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھی ابھی پولیو کا وائرس ابھی بھی یہاں پر ایکٹیو ہے. لیکن اب خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارے پانی میں بھی جو پولیو کا وائرس ہے وہ پانے لگ گیا ہے. تو یہ بڑے ہی الارمنگ سچویشن ہے اور ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو اپاہج ہونے سے بچانا ہے. اسی لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت ایگریسولی طور پہ یہ پولیو کی کیمپین چلاتی ہے. اس وقت میرے ساتھ عدیل تصور رانا جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں ایمرجنسی آپریشن سینٹر پنجاب کے لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہے, ان کو اس حوالے سے شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم عدیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو کیمپین ہے یہ ایگریسولی کون کون سے علاقوں میں کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سما کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ پولیو ہماری قومی ترجیحات میں سے ایک بہت ہی اہم ترجیح ہے اور ہم ہر سال اس کے خاتمے کے لیے بہت ساری مہم بھی چلاتے ہیں. ابھی موجودہ مہم جو مئی کے مہینے میں چل رہی ہے یہ ایک سب نیشنل ایمیونائزیشن ڈرائیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر نہیں چل رہی بلکہ یہ کچھ مخصوص اضلاع جہاں پہ ہمارے رسکس بہت زیادہ ہیں وہاں پہ چل رہی ہے. اگر صرف پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے 10 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر اس وقت مہم چل رہی ہے, جس میں ہمارے بڑے شہر لاہور, راولپنڈی, ملتان, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, رحیم یار خان, میاں والی اور قصور اور شیخوپورہ یہ اضلاع اس مہم میں شامل ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ویسے وجہ ہے, ہم خود سال میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ تو پولیو کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں لیکن somehow ابھی بھی اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائرس بے قابو بے لگام دکھائی دے رہا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم بہت مرتبہ اپنے ہدف کے بہت نزدیک آ چکے ہیں کہ جب پاکستان سے پولیو کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو سکے. 2022-2023 کے اندر پاکستان میں تقریباً پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا, لیکن 2024 سے لے کے اور 2025 2 سال ایسے گزرے جب پاکستان کے اندر دوبارہ سے پولیو کے کیسز کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اور ماحولیاتی نمونے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ سیوریج کے پانی کے اندر پولیو کے وائرس کی موجودگی ہوتی ہے, اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا. صرف ایک چھوٹی سی چیز کی میں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر ہم اس پروگرام کو سادہ طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, ایک سپلائی سائڈ جس میں گورنمنٹ کے ورکرز جا کے گھروں میں دستک دیتے ہیں اور پولیو قطرے پلاتے ہیں, دوسرا والدین جو کہ اس پروگرام کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہیں, ان کا اپنا رویہ اور ان کی ڈیمانڈ کہ ان کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں. تو ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں اس طریقے کے کہ ہمارے ہر کیمپین کے اندر کچھ بچے قطرے پینے سے محروم رہ جاتے ہیں, کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں. میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 95 سے 99% تک والدین ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بڑی باقاعدگی سے قطرے پلاتے ہیں. ہمارا فوکس وہ چند فیملیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے یا تو اپنے بچے چھپا لیتی ہیں یا قطرے پلانے سے انکار کر دیتی ہیں. یہ پروگرام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جب تک تمام بچے پولیو کی ویکسین نہیں لے لیتے تو ہمیں بار بار تواتر کے ساتھ کیمپین کرنی پڑتی ہیں. ہم اس مرض سے بالکل آسانی کے ساتھ چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر ایک دفعہ تمام والدین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. 2 یا 3 ہمیں اچھی کیمپینز کرنی پڑیں گی, 4 کیمپینز کرنی پڑیں گی اور ہم پولیو فری ہونے میں ہمارے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ. سر لیکن آپ کو ویسے کتنے سال نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم تو خود اتنے عرصے سے اس پہ شوز کر رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسکول نے وہ جس میں بچوں نے ڈرامہ کیا تھا کہ جی جیسے پولیو کے قطرے بچوں نے پیے, بچوں کی طبیعت خراب ہوگی, بعد میں پتہ چلا جیسے وہ ہاسپٹل پہنچے ایوری ون واز فائن. سو بڑے میسو لیول پہ اگر جہاں پر اب لوگ کیمپین کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک وہ جو دوسرا نیریٹو چل رہا ہے نا وہ بھی بڑے ایگریسو طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں آج ہمارا جمعے کا شو ہے, جمعے کو ہمارے ساتھ علماء دین بھی موجود ہوتے ہیں اور ہم اکثر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ممبر کا اس میں بڑا
بڑا کردار ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر ڈاکٹرز کی بات نہیں مانتے، وہ ممبر پہ علماء دین کی بات ضرور مانتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے؟ جس پروگرام نے علماء دین کو بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ انگیج کیا ہے. پاکستان کے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے علماء کرام کے جو جتنے بھی ہمارے قابل صد احترام علماء کرام ہیں، ان کے فتاویٰ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ ہر کیمپین کے لیے اپنے اپنے پیغامات بھی میڈیا کے ذریعے ریکارڈ کرواتے ہیں، اخبارات میں بیان دیتے ہیں. ہمارا علماء کرام کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم مختلف اضلاع کے اندر علماء کرام کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے اس موضوع کے اوپر رائے بھی لیتے ہیں، اور ان کے بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کو بڑی ہم خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پر ایک بہت میسیو ایفرٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے متوازی لوگ ڈس انفارمیشن بھی بہت پھیلا رہے ہوتے ہیں. ڈس انفارمیشن کو وہیں پہ کل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت پیرلل نیریٹو ہم چلانا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جس طرح آج کا شو بھی اس کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ ہم بہت سارے میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں میں کسی بھی قسم کی گمراہ کو، افواہوں کو پھیلنے نہ دیا جائے. اور NEOC جو ہمارے نیشنل ہماری باڈی ہے پروونشل سیٹ اپ کے اندر، ہم بہت ہی ایگریسولی والدین کو، ایون کمیونٹی کی سطح کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی ہم والدین کی ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں، ان سے ہم لسننگ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ان کے کیا خدشات ہیں. ڈاکٹرز جو پیڈیاٹرک ایسوسیشنز ہیں، جن کے پاس والدین اپنے بچے کسی بھی بیماری کے لیے لے کر جاتے ہیں، تو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں، اور ان کے جو عہدیداران ہیں وہ ہر کیمپین کے اندر اپنے میسیجز ریکارڈ کراتے ہیں کہ اس ویکسین کے اندر کسی قسم کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہی اس میں فائدہ ہے. وقت تھوڑا سا مختصر ہے، عدیل صاحب مجھے بتائے گا کہ کچھ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون اف دا ویکسین، ویسے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ویکسین اگر ایکسپائرڈ بھی ہو، ایون دین اس کے ایسے کوئی ریپرکاشنز نہیں ہوتے. جی یہ بات ٹھیک ہے، اس کے ریپرکشنز تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے فائدے بھی نہیں ہوتے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، ویکسین کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس کی ایک کولڈ چین مینٹین ہو، کہ ویکسین جب یہاں سے اسٹور روم سے نکلتی ہے اور وہ ویکسین باکس کے اندر جاتی ہے، ویکسین باکس کے اندر اس کا ایک درجہ حرارت مینٹین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ درجہ حرارت مینٹین نہیں ہوگا تو بے شک کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن وہ فائدہ مند بھی نہیں ہوتی. خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا، تو اس لیے وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی کیمپین چلائی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بچے کو اگر آپ نے ویکسین دے دی تو بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میرا بچہ ماشاء اللہ سے 4 سال کا ہو گیا ہے، وہ چاہے وہ گھر میں پولیو کے قطرے پلانے والی لڑکی آئے یا اس کے اسکول سے مجھے جب بھی آئے کہ جی پولیو کے آج قطرے پلائے جائیں گے، میں نے کبھی نو نہیں بولا، کیونکہ یہ جو 2 قطرے ہیں یہ میرے اپنے بچے کو اس معذوری سے بچائیں گے. تو خدا را اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیے، اور ایک ایسا کام جو کہ حکومت پاکستان آپ کے لیے بالکل فری آف کاسٹ کر رہی ہے، تو اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے حکومت سے تعاون ضرور کیجیے. بہت شکریہ آپ کا جی. عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بڑی پھر اللہ کا کرے جی جو چیلنجز جس کا سامنا ہے وہ چیلنجز جلد ختم ہو، کیونکہ بڑی افسوس ہوتا ہے نا کہ جب پوری دنیا میں کہیں پولیو کے آپ کو ایسے وائرس نظر نہیں آتا اور آپ کو صرف پاکستان ہی نظر آئے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی ایسی کیا چیزیں ہم ابھی تک اسے فائٹ نہیں کر پا رہے.